اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اور طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں تنہا انصاری کی غزل، اور غزل نمبر 1 جو ہے وہ ہم نے پڑھا، اس کی تشریح ہم نے سنی، اور امید رکھیں گے کہ آپ نے وہ تشریح اچھی طرح سے سمجھی ہوگی، اور جو اس میں چند الفاظ ہیں ان الفاظ کے معنی بھی آپ نے سیکھ لیے ہوں گے۔ تو آج ہم تنہا انصاری کی جو غزل نمبر 2 ہے اس کے چند اشعار کی تشریح سنیں گے اور دیکھیں گے کہ تنہا انصاری اپنے غزل نمبر 2 میں کیا فرماتے ہیں یا کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید رکھیں گے کہ آپ اچھی طرح سے ان اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب بھی ان اشعار کے بارے میں کوئی سوال یا تشریح پوچھی جائے گی تو آپ اچھی طرح سے ان اشعار کی تشریح یا ان کے متعلق سوالات کے جوابات بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مشکل کے دے سکیں گے۔ تو غزل نمبر 2 جو ہے، اس کا پہلا شعر جو ہے، اس کا پہلا شعر جو ہے وہ ہے: تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو گزرتی ہے، تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو گزرتی ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا۔ پھر غزل نمبر 2 کا دوسرا شعر اس طرح ہے: میں گل ہوں مسکرا رہتا ہوں طوفان کے عالم میں، خزاں کے تند جھونکوں میں بھی مرجانا نہیں آتا۔ پھر تیسرا شعر ہے: شکستہ ناؤ اپنی اور موجوں کا تلاطم ہے، ہو کچھ بھی ساتھیو مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا۔ پھر اور ایک شعر اس طرح ہے: چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ پیارے بچوں، آخر پر تنہا انصاری اپنے اس شعر میں، خوبصورت شعر میں کہتے ہیں: تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا، تڑپتا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ تو یہ چند اشعار ہیں، اب ہم ان کی تشریح دیکھیں گے کہ شاعر کا خیال کیا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں یا وہ کیا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شعر نمبر 1 جو ہے، یعنی تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو کچھ گزرتی ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا۔ تو شعر نمبر 1 کی تشریح اس طرح ہے: شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تیری جدائی سے مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ تنہا انصاری اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ جو مجھ سے دور ہیں، جو آپ اور مجھ میں جو جدائی ہے، اس جدائی سے، اس دوری سے میرے اوپر کیا گزرتی ہے، کس طرح ہر لمحہ گزرتا ہے، میں تو اپنی حالت جانتا ہوں، مجھے کیا گزرتی ہے، مجھ پر کیا بیتی ہے، میں تو اپنی حالت کو بخود ہی جانتا ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں
کہ جدائی سے مجھ پر کیا گزرتی ہے، کس طرح میرے دن گزرتے ہیں، یہ میں تو خود سمجھتا ہوں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں۔ پیارے بچوں، پھر دوسرا شعر ہے، یہ تھا پہلا شعر اور اس کی تشریح، پھر ہم دیکھیں گے دوسرا شعر کیا ہے۔ میں گل ہوں، مسکرا رہتا ہوں طوفان کے عالم میں، خزاں کے تند جھونکوں میں بھی مرجانا نہیں آتا۔ شعر نمبر 2 کی تشریح اس طرح کر سکتے ہیں کہ شاعر فرماتے ہیں، شاعر یعنی تنہا انصاری فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک پھول ڈالی پر تند اور تیز ہواؤں میں مسکراتا ہے، یعنی جب کسی ڈالی پر کوئی پھول ہوتا ہے، ادھر سے تیز تیز ہوائیں آتی ہیں، ادھر سے تند اور تیز ہوائیں آتی ہیں، تو اس پھول پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ مسکرا رہتا ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہی مثال میری بھی ہے، میں ایک بہادر انسان ہوں۔ تنہا انصاری کہتے ہیں کہ میری مثال ایک پھول جیسی ہے، یعنی ایسے ہی میں ایک بہادر انسان ہوں، میں مشکلات کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہوں۔ میرے جو مشکلات آتے ہیں، میرے جو مصائب آتے ہیں، میرے جو آزمائشیں آتی ہیں، تو میں ان کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہوں، بہادری سے مقابلہ کرتا ہوں۔ ایک بہادر انسان کی مثال ایک چٹان ہے، جس طرح سے ایک چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتی ہے، تو اسی طرح سے ایک انسان مصیبتوں سے یا مشکلات سے ڈر کر نہیں ہٹتا ہے، وہ بے رحم حالات سے خوف زدہ نہیں ہوتا ہے۔ خوف زدہ حالات جو ہوتے ہیں، خطرناک حالات جو ہوتے ہیں، وہ ان سے نہیں ڈرتا ہے، ان سے خوف نہیں کھاتا ہے، وہ بے رحم حالات سے خوف زدہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہمت اور بہادری سے حالات کا مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے پاس ہمت ہوتی ہے، وہ بہادر ہوتا ہے، اس کے پاس حوصلہ ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے، ان مصائب کا، ان مشکلات کا اچھی طرح سے مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ تو پھر شعر نمبر 3 ہے، شکستہ ناؤ اپنی اور موجوں کا تلاطم ہے، شکستہ ناؤ اپنی اور موجوں کا تلاطم ہے، ہو کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا۔ تو شاعر تنہا انصاری اس تیسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ میں ایک ٹوٹی ہوئی ناؤ کی طرح کمزور ہوں۔ تنہا انصاری کہتے ہیں کہ میں ایک ٹوٹی ہوئی ناؤ کی طرح کمزور ہوں، لیکن دوسری طرف طوفانوں کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن دوستو، کچھ بھی ہو، میں نے گھبرانا نہیں سیکھا ہے بلکہ جینا سیکھا ہے۔ اگرچہ ایک طرف طوفان ہے اور دوسری طرف میں ایک کمزور انسان ہوں، لیکن میں اس طوفان سے، ان مشکلات سے نہیں ڈرتا ہوں۔ میں نے کبھی یہ گھبرانا سیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے جینا سیکھا ہے، میں ان سے مقابلہ کرنا سیکھا ہے۔ تو اس طرح تنہا انصاری ہم کو سمجھاتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ اسے آگے آگے قدم بڑھانا چاہیے، تو وہ کسی نہ کسی وقت کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ پھر شعر نمبر 4 جو ہے وہ ہے، چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا۔ شاعر تنہا انصاری کہتے ہیں کہ جو بہادر ہوتا ہے،
جو انسان بہادر ہوتا ہے، جس میں ہمت ہوتی ہے، جس میں حوصلہ ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی ہستیوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے. وہ بڑی بڑی ہستیوں کو، بڑے بڑے مشکلات کو، بڑے بڑے مصیبتوں کو ذہن میں ہی نہیں لاتا ہے. لیکن اس کی نرم دلی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ ایک نازک سی امید لے کر آنے والوں کو کبھی بھی نہیں ٹھکراتا ہے. ایک طرف وہ بڑی بڑی ہستیوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا دل ایسا نرم ہوتا ہے، اس کا دل ایسا ملائم ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی بھی انسان، کوئی بھی نازک انسان، کوئی بھی کمزور انسان کوئی امید لے کر آتا ہے تو وہ اس کو کبھی بھی نہیں ٹھکراتا ہے. چٹانوں کو ٹھکراتا ہے، لیکن نازک سی امید لے کر آنے والوں کو کبھی نہیں ٹھکراتا ہے اور مایوس نہیں لٹاتا ہے، بلکہ اس کی امید پوری کرتا ہے، اس کو مدد کرتا ہے، اس کو اعانت کرتا ہے. جو کمزور انسان کوئی نازک امید، کوئی چھوٹی امید لے کر اس کے پاس آتا ہے. تو آخر پر یعنی مطلب میں شاعر کہتے ہیں کہ تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا، تڑپنے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا، تڑپتا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا. اس آخری شعر میں شاعر تنہا انصاری کہتے ہیں کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں دوسروں کو تڑپانے کے بجائے خود مشکلات پر صبر کر کے ان سے باہر نکلتے ہیں. یعنی اچھے لوگ جو ہوتے ہیں، بہادر لوگ جو ہوتے ہیں، اگر ان پر کوئی مشکل آتا ہے، ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ دوسروں کو پریشان نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، لیکن دوسروں سے نہیں کہتے ہیں اور دوسروں کو نہیں تڑپاتے ہیں. وہ خود تو تڑپتا ہے لیکن دوسروں کو پریشان نہیں کرتا ہے. تنہا انصاری کہتے ہیں یعنی ایک انسان کو اگر کوئی مشکل آئی وہ دوسروں سے نہیں کہتا ہے، بلکہ وہ صبر سے، تحمل سے اس کا مقابلہ کرتا ہے جب تک وہ پریشانی دور ہوتی ہے. تو پیارے بچوں، اس طرح سے یہ چند اشعار جو ہیں ان کی تشریح ہم نے آپ کو تھوڑی بہت سمجھانے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ امید رکھیں گے کہ آپ کو یہ اشعار، ان اشعار کے جو معنی ہیں، تشریح ہیں، یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے ہوں گے. تو یہاں پر آخر میں چند الفاظ کے معنی بھی دیے گئے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں. ایک ہے فرقت. فرقت ایک لفظ ہے اردو کتاب میں جس کے معنی ہیں جدائی یا دور، یا ہم اس کو الگ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ہے مداوا. مداوا کا معنی ہے علاج یا تدبیر. پھر ہے تند. تند کہتے ہیں تیز کو. اسی طرح سے پھر اعمال. اعمال جو ہے یہ عمل کی جمع ہے. ان الفاظ کو سمجھنا چاہیے اور ان کے معنی پر غور کرنا چاہیے. شکستہ ناؤ. ٹوٹی ہوئی ناؤ. وہ ناؤ جو ٹوٹی ہوئی ہو، جو پرانی ہو، جو ناقابل استعمال ہو. موج. موج کے معنی ہیں لہر. اور پھر ہے نقاب. نقاب کے معنی ہیں پردہ. جو کوئی نقاب لگاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس نے پردہ لگایا ہے، اس نے پردہ لگایا ہے، اس نے نقاب لگایا ہوتا. تو انشاءاللہ کل ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.